الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، شوال کے مہینے سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن کو اللہ نے حج کے مہینے قرار دیے ہیں. رمضان المبارک سے لے کر ذی الحجہ تک کے ایام اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمائے جو خاص انہی ایام میں انجام دی جا سکتی ہے. چنانچہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے لیے اور تراویح کے لیے مقرر فرمایا، اور شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے حج کے لیے اور قربانی کے لیے مقرر فرمائے. حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں جو ان ایام کے علاوہ کسی اور ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی. گویا کہ عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. اس لیے ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا تقدس حاصل ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ تو قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو مکہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، وہاں پر رکنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد وہاں کے جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو. لیکن آج کل ہم لوگوں نے حج کرنے کے لیے اپنے اوپر بہت سی شرطیں عائد کر لی ہے، بہت سی ایسی پابندیاں عائد کر لی ہے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائے، جب تک مثلا مکان نہ بن جائے، جب تک بیٹیوں کی شادی نہ ہو جائے، اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہیے. یہ خیال بالکل غلط ہے. بلکہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ اس کے ذریعے حج ادا کر سکے، یا اس کی ملکیت میں سونا اور زیور ہے اور وہ اتنا ہے کہ اگر وہ اس کو فروخت کر دے تو اس کی رقم کی وصولی جو ہوگی اتنی ہو جائے جس کے ذریعے وہ حج ادا کر سکتا ہے، تب بھی اس پر حج فرض ہو جائے گا. لہٰذا حج فرض ہو جانے کے بعد اس کو کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا یہ سوچنا کہ ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اگر ہم یہ رقم حج پر خرچ کرتے ہیں تو ان کاموں کے لیے رقم کہاں سے آئیں گے؟ یہ سب فضول خیالات ہیں اور فضول سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج ادا کرنے کے نتیجے میں آج تک کوئی شخص مفلس اور فقیر نہیں ہوا. قرآن کریم کا ارشاد ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے حج فرض کیا ہے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے فائدہ دیکھے کہ جو ہم نے ان کے لیے حج کے اندر رکھے ہیں. یعنی حج کرنے والوں کے لیے کیا کیا فائدے حج کے اندر، جب وہ حج کر کے آئے گا تو اس کے فائدے اس کو نظر آئیں گے. حج کے بے شمار فائدے ہیں، ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ حج، اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. حج بیت اللہ کا سلسلہ آج ہزاروں سال سے جاری و ساری ہے. ایک انسان بھی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس شخص نے چونکہ حج اپنے پیسے خرچ کیے، حج کر دیے تھے حج پر، اس وجہ سے آج مفلس اور فقیر ہو گیا. البتہ ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے کہ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی اور وسعت و خوشحالی عطا فرمائی. لہذا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک دنیا کے فلاں کام سے فارغ نہ ہو جاؤں اس وقت تک حج نہیں کریں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم والدین کو حج ادا نہیں کرا دیں گے اس وقت تک ہمارا حج کرنا درست نہیں ہوگا. اور یہ خیال اتنا عام ہو گیا ہے کہ کئی لوگوں نے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے یہ مسئلہ بھی پوچھا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے والدین نے حج نہیں کیا؟ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین کے حج سے پہلے تم حج کر لو گے تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. واللہ یہ محض جہالت کی بات ہے. ہر انسان پر اس کا فریضہ الگ ہے. جیسے والدین نے نماز نہیں پڑھی اور بیٹے نے پڑھ لی
تو اس کے والدین سے نماز ثابت نہیں ہوتی، یا والدین نے پڑھ لی تو بیٹے سے نماز ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جیسے نماز کے بارے میں جیسے باپ سے الگ، ماں سے الگ، بیٹے سے الگ سوال جواب ہوگا، ماں باپ سے الگ پوچھ تاچھ ہوگی، یہی معاملہ حج کا ہے۔ اگر ماں باپ پر حج فرض نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ حج پر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ کے لیے حج پر جانا ضروری ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے والدین کو حج کرائے اور پھر خود کرے۔ یہ سب خیالات غلط ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے اعمال کا مکلف ہے، اس کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی ذاتی ضروریات اور ذاتی کاموں کی خاطر ایسے لمبے سفر کرتے ہیں، یورپ کا سفر کرتے ہیں، امریکہ کا سفر کرتے ہیں، فرانس کا سفر کرتے ہیں، جاپان کا سفر کرتے ہیں، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دے دے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بڑی وعید بیان فرمائی ہے جو صاحب استعداد ہونے کے باوجود حج نہ کرے۔ چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور پھر وہ حج کے بغیر مر جائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ لہذا معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ انسان حج کے فریضے کو ٹلاتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ جب فرصت اور موقع ہوگا تو حج کر لیں گے، یعنی حج کو ہم فرصت پر ٹال رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں کرانی ہیں، جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک حج نہیں کریں گے، لہٰذا بیٹیوں کی شادی کریں گے پھر حج کریں گے، یہ بھی بیکار بات ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد نماز پڑھوں گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا ہے وہ فریضہ ادا کرنا وہ کسی اور بات پر موقوف نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی تو نماز پڑھیں گے، بیٹی کی شادی ہوگی تو حج کریں گے۔ البتہ ایک چیز پر حج موقوف ہے، وہ یہ اگر کسی شخص پر قرضہ ہے تو قرض کو ادا کرنا حج پر مقدم ہے۔ قرض کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے۔ انسان کے اوپر اگر قرض نہیں رہنا چاہیے، حج کرنے اگر جا رہا ہے تو قرض نہیں رہنا چاہیے، لہذا جلد از جلد اس کو قرض ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سے کام حج پر مقدم کر لیے، مکان بنانا، گاڑی لینا، شادی کرنا، بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا، بچوں کو پڑھانا لکھانا، یہ ساری باتیں فضول ہیں، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جائے گا تو اس وقت حج کر لیں گے، جوانی میں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، حج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت حج کر لیں گے۔ یاد رکھیے یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ہر وہ شخص جو بالغ ہو جائے اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج کر سکے تو اس پر حج فرض ہو گیا، اور جب حج فرض ہو گیا تو اب جلد از جلد اس فریضے کو انجام دینا واجب ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا نہیں چاہیے۔ کیا پتا بڑھاپے تک وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، بلکہ در حقیقت حج تو جوانی کی عبادت ہے۔ جوانی میں آدمی کے قوہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ تندرست ہوتا ہے، اس وقت وہ حج کی مشقت کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ بڑھاپے میں حج کریں گے یہ بات درست ہے۔